بچوں کو اور بچیاں کو جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیتا ہے، ناظرہ قرآن مجید مکمل کیتا ہے، یا جو بچیاں عالمہ بنیاں ہیں، سارے کو والدین کو انہاں دے اساتذہ اکرام کو مبارک ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انہاں حضرات کو او دولت نصیب فرمائیے۔ دل تا میرا آدھا ہے کہ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوارم نمونہ اسلاف حضرت مولانا عبدالحکیم اکبری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق بیان فرمیندے پے ہن کہ اساڈے تے نبی سونے دے کیرے کیرے حق ہے۔ میرا دل آدھائی جو میں تساں حضرات دے سامنے بیان کراں اساڈے تے قرآن دے کیرے کیرے حق ہے۔ نبی سونے دے اپنے حقوق ان، قرآن دے اپنے حقوق، لیکن ٹائم چونکہ وہ مختصر ہے، این واسطے میں چند معروضات پیش کرے نہ ہاں۔ سب تو پہلا حق جو رہے قرآن دا اثر ہوتے وہ قرآن دوتے ایمان آن، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسا قرآن دوتے ایمان آن۔ اللہ رب العزت نے اس ایمان والی دولت دے نال اسا کو نوازا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسارے واسطے ایمان آنا آسان فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر یا صحابہ کرام دے دور اگر کوئی بندہ قرآن تے ایمان آنے ہاں تو اس کو پہلے یہ فیصلہ کرنا پوندا ہے جو قرآن دوتے ایمان آنن دے نال میرے تے مصیبتاں دے پہاڑ ڈھاسن، پریشانی آسن، ظلم و ستم میرے تے آسن میں برداشت کرنے پوسن۔ اج اللہ رب العزت نے اسا کو گھر بیٹھے قرآن عطا فرمایا۔ اسارے واسطے قرآن تے ایمان آنا آسان ہے۔ ایک علیحدہ گال ہے جیسے قرآن مجید واسطے ٹائم نہیں کڑے، تلاوت دا ٹائم اسارے کول کوئی نہیں، پڑھن دا ٹائم اسارے کول کوئی نہیں، پڑھاون دا ٹائم اسارے کول کوئی نہیں، قرآن دے واز دے سنن دا ٹائم اسارے کول کوئی نہیں، قرآن کو سمجھن دا ٹائم اسارے کول کوئی نہیں، ایک علیحدہ گال ہے۔ لیکن یہ گال کو یاد رکھو، جنہاں لوگاں نے قرآن مجید تے ایمان نہیں آدا یا ایمان تک ہنن لیکن قرآن کو سمجھن دی، قرآن کو سنن دی اور قرآن کو دیکھن دی انہوں نے کوشش نہیں کی تھی، توجہ نہیں کی تھی، انہوں دا انجام بھی اللہ نے قرآن بیان کیا۔ اور جنہاں لوگاں نے قرآن کو یاد کر کے بھلا دیتا ہے، قرآن دی اہمیت دل کے اندر پیدا نہیں کی تھی، اللہ نے انہاں دا انجام بھی قرآن وچ بیان فرمایا۔ تے جنہاں لوگاں نے اللہ دے قرآن کو سینے نال لائے، اللہ دے قرآن کو ہاں دے نال لائے، شب و روز دن رات اللہ دے قرآن مجید دی تلاوت کرندے بیٹھن، اللہ نے انہاں دے انعامات دا ذکر بھی قرآن وچ فرمایا۔ میں دو چار گالیاں عرض کرے نا، دعا کرو اللہ رب العزت نے جیویں اسا کو قرآن تے ایمان والی دولت نال نوازا ہے، ایویں اللہ رب العزت قرآن دی ہر گال منن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آکھو جا آمین۔ تساں ہولے ہولے اکھیندے بھی مطلب قبول تھی پوے، اچھی آواز نال آکھو آمین۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم سامعین، ایمان دے نال نال عمل دا ہونا ضروری ہے۔
جتھاں بھی اللہ رب العزت نے الا الذین آمنوا فرمائے وعملوا الصالحات دا ذکر نالے فرمایا، اور پھر قرآن دے جڑے اپنے معجزے ہیں، قرآن کو ہاں نال لاون نال اللہ کتنیاں عزتاں عطا فرمائے، رفعت عطا فرمائے، او تو قرآن دے اپنے کمال ہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے انہاں لوگاں دا جڑے اللہ دے قرآن کو پڑھتے بیٹھے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت پے کرن، اللہ دی قسم جامعہ محمودیہ دے خوش نصیب طلباء اور اساتذہ کرام جنہاں دے دہاڑے دی ابتدا بھی اللہ دے قرآن دے نال پیچھیں دیئے، والوں دہاڑے دی انتہا بھی اللہ دے قرآن دے نال پیچھیں دیئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت پے کرن، تلاوت کرن دا حکم اللہ نے بھی اپنے محبوب کو فرمائے، میرے محبوب اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرا سونا ای قرآن مجید دی تلاوت کریں دے بنیو، تلاوت کر کر کے لوگاں کو سنے دے بنیو۔ تریجے مقام تے اللہ پاک نے فرمائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا سونا تے میرا مونا پیغمبر این قرآن مجید دی تبلیغ کرو، یہ قرآن مجید کو صرف اپنے سینے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا یہ قرآن مجید بنا لوگاں تک بھی پہنچے دے بنیو۔ میرے محترم سامعین، میں یہ گال عرض کریں دارانا، اج تیرے میرے دل دے اندر قرآن دی قدر کوئی نہیں، اج تیرے میرے کول قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، اج تیرے میرے کول علماء دی محفل تے مجلس اندر آ کے قرآن دے سمجھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ وجہ کی آئے اسا کو تاریخ معلوم نہیں، اے قرآن مجید کتنی تکلیفاں دے نال پہنچے، جب اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا سونا اپنی نبوت رسالت دی ذمہ داریاں کو سامنے رکھے نے ہویا، اے قرآن مجید دی دعوت اور تبلیغ اگلے لوگاں تک بھی پہنچا دو۔ جب تیرے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این حکم دی تعمیل و تکمیل کرنے ہویا، اللہ دے قرآن مجید کو چاہ کے پہنچن طیف دے میدان دے اندر لوگاں کو اللہ دا قرآن ودے سنے نل۔ میرے محترم سامعین، آج تیرا میرا بال قرآن مجید ختم کر بنے، دوست اب مبارکہ پیدے نیونن، دوست اب آ کے گلے ہار پہ پوینن، دوست اب آ کے پیسے بھی ہاتھ چ دے دینن، دوست اب والدین کو بھی خوشیاں پہ سنن، خوشیاں دیاں مبارکہ پیدے نن۔ میرے محترم سامعین، اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے لوگاں کو قرآن سناونا شروع فرمایا،
فرمائے لوگاں نے مبارکہ نہیں دتیاں، لوگاں نے ہار نہیں پوائے، لوگاں نے کوئی انعامات نہیں دیتے، لوگاں نے اللہ دے قرآن کو تسلیم نہیں کیتا، بلکہ لوگاں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیتے نے۔ میرے محترم سامعین، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ظلم و ستم دی دستان بیٹھے سنے دل۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا میری پیاری عائشہ، میری پیاری حمیرہ۔ میرے محترم سامعین، اللہ دے محبوب نے فرمایا عائشہ میری پیاری حمیرہ، جب میں لوگاں کو اللہ دا قرآن سناونا شروع کیتے، اللہ دے قرآن دی دعوت دیونا شروع کی دیئے، لوگاں نے قرآن کو مننا تا کوئی نہیں، لوگاں نے قرآن کو سنا تا کوئی نہیں، الٹا لوگاں نے کیا کیتے میں کو پتھر مارنا شروع کیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو پتھر پہ لگ دین، اج تک میں کو قرآن دی مبارکہ مل دین، قرآن دے حفظ کیتے تے ہار پہ پوین، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر جلے لوگاں کو اللہ دا قرآن سنے دے ہن، نبی سونے کو پتھر پہ لگ دین۔ ظالمہ نے ظلم دی انتہا چکی دیئے، پتھر مار مار کے تیرے میرے پاک پیغمبر کو لو لوہان چکیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میری پیاری عائشہ، میری پیاری حمیرہ، ظالمہ نے ظلم دی انتہا چکی دیئے، پتھر مار مار کے میرے کپڑے بھی پھٹ گئے، خون و خون تھی گئن، خون دے نال رنگین تھی گئن۔ اللہ پاک دی رحمت بھی جوش ہی جا گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے جبرائیل جی رب جلیل، ٹھیک ہے میں نے اپنے محبوب کے حکم تا فرمائے بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا سونا قرآن مجید دی تبلیغ کرو، قرآن مجید اگلا تک پہنچا دو۔ میرا محبوب تا میرے حکم دی تمیل پیا کریں دے، لیکن ظالمہ نے ظلم دی حد کر لیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نبی سونے زخمہ کو نو چورا چور خون پیا واندے، اللہ پاک رحمت بھی جوشی چا گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی ون اپنے نورانی ہتھاں دے نال میرے محبوب دی رحمت دی ہنجواں بھی پونجا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب دی رحمت دی ہنجواں بھی پونجا جبرائیل تے ونج نالے بھی پچھا سونا سونا۔ اللہ دی رحمت پر انتظار پئی کرے دیئے، اللہ دی رحمت پر اجازت انتظار پئی فرمے دیئے، جو میرا سونا اجازت دے ان ظالمہ کو پہاڑیاں دے درمیان چکی دے دانے دی طرح پیس کے رکھ دیواں۔ حضرات جبرائیل امین جے لے آئے نا، اللہ دے پاک پیغمبر دی وجود مبارک دی وچوں خون پیا واندے، نبی سنے لو لوہان کپڑے پھٹے ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھیاں دی وچ رحمت دی ہنجواں پیاں پانیاں۔ حضرت جبرائیل امین آ کے عرض کرن سونا اللہ پاک کو سلام بھی دیندے پین تے نال نال اللہ پاک پیغام دیندے پین سونا سونا اجازت دیو، اجازت دیونا تھوڑا کم ہے، انہاں لوگاں کو چکی دے دانے دی طرح پیس کے رکھ دیونا میرے رب کریم دا کم ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی رحمت والیاں نگاہاں دے نال حضرت جبرائیل امین دے پاسے دٹھے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اے جبرائیل تو آپ اللہ دا قرآن گن کے آئے، اللہ دے قرآن دے اندر اے آیت بھی تو آپ گن کے آئے جو اللہ پاک پہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
اے جبرائیل قرآن تو آپ گن کے آئے، ای قرآن دے اندر میری شان بھی تو آپ گن کے آئے، جو اللہ پاک فرمیندے پین سونا میں رب العالمین ہاں تو سا رحمت للعالمین ہی میں۔ اے جبرائیل میری رحمت ایک گال تا برداشت کر سکتی ہے جو میں زخمیاں لو لوہانا زخمہ کولوں چورا چورا، لیکن میری رحمت ایک گوارا نہیں کر سکتی جو میں اپنی قوم دے واسطے بد دعا دی دعا چک اللہ اللہ اللہ۔ میرے محترم سامعین، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے دستان بیان فرمائے بیٹھے، حضرات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روندی بیٹھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، او میری پیاری عائشہ، میری پیاری عمرہ، جب میں زخم کولوں چورا چورتی کے کپڑے رنگین ہو گئے نا، اس حالت نال جلے میں گھر پہنچا، میری گھر والی خدیجہ الکبریٰ نے جلے میری حالت کو رٹے، میری خدیجہ الکبریٰ دیویں چیخاں نکل گئیں۔ میرے محترم سامعین، کتنے خوش نصیب نو طلباء جنہاں دے سینے دے اندر اللہ دا قرآن موجود ہے۔ ہاں ہاں او قراء حضرات کتنے خوش نصیب جنہاں دے سینے دے اندر اللہ دا قرآن موجود ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سکو قرآن دے عمل والی زندگی نصیب فرماوے۔ اللہ دی قسم ہے جنہاں لوگاں نے اللہ دے قرآن تے عمل کیتا ہے، اللہ پاک نے دنیا دے اندر بھی انہاں دی شان ودھا دتیاں، عزتاں ودھا دتیاں۔ میں کتاب دے اندر حضرت عبداللہ شاہ صاحب دے حوالے دے نال کتاب وچ پڑھدا پیاں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنا حدیث دا سبق بیٹھے پڑھے نل، بخاری شریف دا سبق بیٹھے پڑھے نل، ایویں کلاس دے وچوں ایک طالب علم کولوں خوشبو محسوس تھیون لگ گئی۔ طالب علم دے وجود کو استاد حیران ہو کے پوچھدن، کون ہے تاری وچوں جڑے اتنی بہترین خوشبو لئی ودے؟ سارے طلباء ایک بے دورے دن، او تا او زمانہ جو روٹی بھی بڑی مشکل نال مل دیئے، طلباء دے کول کرائے بھی نہ ہوندے۔ استاد جی سارے وچوں کون ہے جرا خوشبو گھن سکے؟ آخر کار سارے طلباء ایک طالب علم دے پاسے اشارہ کریں، استاد جی اے پٹھان طالب علم ہے جیرے ویلے ساری محفل تے کلاس دے اندر آئے، ای پٹھان طالب علم دے جسم دے وچوں خوشبو پئی آندی ہے۔ ہن استاد جی پوچھدے پین شاہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، او شاگردا اے خوشبو کتوں کیتی وی؟ او شاگرد زارو قطار روون لگ گئے، عرض کرندے استاد جی اے میرے طلباء ساتھین، میرے کلاس دے ساتھین، اگر اے میرے تے مذاق کرندا تو میرے تے مذاق نہ کرو، گپاں نہ کرو۔ استاد جی نے فرمایا نہیں نہیں شاگردا، حقیقت تیرے وجود وچوں خوشبو محسوس پئی تھی دیے، وجہ کیا ہے کیری خوشبو لئی وی، کیری مارکیٹ تے کیرے دکان دی خوشبو ہے۔ توجہ میرے محترم سامعین، شاگرد عرض کرندے استاد جی میرے جسم دی وچوں بدبو آ سکدی ہے لیکن خوشبو تے نہیں آ سکدی۔ آخر کار شاگرد عرض کرندے استاد جی میرا معمول ہے میں روزانہ آندا رانا، اج بھی میں آندا پیاں، راستے دی عورت کھڑوتی، بوڑھی عورت کھڑوتی ہے، اس نے میں کو کہ میری مالکن، میری سردارہ، میری آقا تو اکل مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ استاد جی میں ان دی گال تے اعتبار کر کے چل پیاں، جلے ان دے گھر گیا، نوجوان حسین جمیل لڑکی بیٹھی ہے، زیب و زینت کی بیٹھی ہے، میں کو گناہ دی دعوت لیون لگی ہے۔ استاد دی او گناہ دی دعوت پہ دین دی ہے تے انو اللہ دا قرآن پہ یاد آئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ
میرے محترم سامعین، قرآن دے خلاف عمل کر کر کے چسا تا چاہیے سے، لیکن قرآن دے عمل کر کے ایسا چس نہیں چاہیے۔ اجتا منو ہر بیماری موجود ہے۔ اللہ اللہ، کیری کیری بندہ بیماری کو بیان کرے جی۔ میں آدھرانا میرے محترم سامعین، پہلیا امتاں دے اندر ہک گناہ ہوندا ہے، ہک گناہ دی وجہ کو اللہ پاک انہاں کو تباہ تے برباد کر دیندا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک انہاں دے فارسلنا علیہم حجارتن، اللہ نے انہاں دے پتھراں دی بارشاں وسائیاں، پتھراں دی مسومتن عند ربک، اللہ دے ہاں انہاں پتھراں دے نشان لگوایا ہے جو اے پتھر فلانے کو لگسی، فلانے کو لگسی، فلانے کو لگسی، اور او قوم کون ہے، کیری قوم ہے، اے پتہ ہی نہیں۔ جیڑا آج دا مسلمان اللہ اللہ بے ریش لڑکے کو نال پھیر کے ناز کریں دے، فخر کریں دے، جو میرے چھو ہو رہے لعنت ہوئے تیری آنکھاں دوتے، ناز کریں دے، فخر کریں دے، تیرے ای آنکھیں تے لعنت ہوئے جرا تو آدھا ودیں اور ناز ودا کریں نے۔ میرے محترم سامعین یاد رکھو، میں کل بھی اے واقعہ پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر قتل تھی قتل بس او قتل یا او دور، اے آج کل عمران خان والا دور نہیں جو اسلام آباد ہی 3 جوان شہید تھی گئے تھے پتہ کو، اور شہید کون تھے؟ مولوی حضرات، قرآن دے نال تعلق رکھن والے، قرآن کو اپنے سینے دی وچھا دیون والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر تھی گئی ہے ایک لڑکے دے خلاف، اس نے آ کے اقبال جرم سے کہتے ہیں، حضرت جی امیر المومنین میں نے ہی اس کو قتل کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ میں اپنی عزت بچاون دی خاطر کیتا ہے، میری عزت تے حملہ کیتا ہے، قوم لوط والا عمل میرے نال کریندا ہے، میں اپنے عزت بچاون دی خاطر میں منتاں کیتیاں، سماجتاں کیتیاں، لیکن میری منت سماجت کو عجز و انکساری کو اس نے نہیں مننا، آخر کار میں مجبور تھیاں تے حضرت امیر المومنین میں اس کو قتل کر دیا۔ ہن اقبال جرم تو ہے، لیکن ابو وجہ تو بیان کر رہی تھی، اس دے گواہ کوئی نہیں۔ حضرت امیر المومنین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مدعی بھی موجود ہیں، قاتل مقتول دے بال بھی موجود ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیتے اقبال جرم دی وجہ تو قتل دے بدلے قتل کر لو اس نوجوان کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی امیر المومنین 3 دیوانہ دی مہلت دے۔ اللہ دے محبوب نے فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم، جیری قوم والا عمل کرے سو دہاڑے قیامت اسی قوم دے نال حشر نشر دی سی، اسی قوم دے نال اٹھی جان دی سی۔ اللہ دے محبوب نے فرمائے میں تو کو گال پوچھدا، یہ تنقید نہیں، میں تو کو عمر چھوٹا سا بزرگ بیٹھے، والد اپنے پتر کو آ کے ایک کام کر تے اگو بیٹا آ کے جو نہ کریندا، والد کو تکلیف تھی سی کہ نہ تھی؟ دسو تو نسلوں پہ لگا گا ما خبر ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی کہ پشتون حضرات اسن پہ جو پشتو سے ہم ویلے۔ میرے محترم سامعین، اگر کوئی والد اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ بیٹا جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اور بیٹا کہے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا، اب والد کو افسوس آئے گا یا نہیں؟ افسوس آئے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا واعف اللہا
اللہ کے محبوب تنقید نہیں اصلاح واسطے عرض کیا کریں گے. اللہ دے محبوب نے فرمائے واعف اللھا، داڑیاں کو معاف کر دو، داڑیاں کو بدھا دو، داڑیاں کو معاف کر دو. اور آج مسلمان داڑھی کو صرف معاف نہیں کیتا بلکہ داڑھی دی ڈیزائن بناونا شروع کر دیتے ہیں. صرف معاف نہیں ڈیزائن بناونا شروع کر دیتے ہیں. میں فتویٰ نہ لینا، اے مفتیاں دا کام ہے، لیکن اتنا ضرور آتا ہاں جو دہاڑے قیامت دے اگر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سارے انہاں بد اعمالیاں کو بیان کیتا وجے کہ اللہ پاک فرماویں میرا محبوب تو تا ساری زندگی انہاں دی خاطر روندا رہ گئی ہے، منگدا رہ گئی ہے، جہان دنیا دے اندر نہیں ہے تو اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما. جہان دنیا کو آخری ٹائم میں نبی سونے دا اللہ دے محبوب بدوی زارو کرتا روندے پین. اللہ پاک نے باوجود جانن دے فرمائے جبرائیل ونج میرے محبوب کو پوچھ کیا محبوبہ حضرت آدم کو گھن کے سونا تائیں تک کسی نبی دے واسطے میں قانون تبدیل نہیں کیتے، ضابطے تبدیل نہیں کیتے، لیکن جس وقت سونا نمبر ہے تیرا میں اپنے قانون تبدیل کر دیتے، ضابطے تبدیل کر دیتے. سونا میں تو کوئی اختیار دیتے ہیں دنیا چ رہنا چاہتے ہو یا میرے کو آمنا چاہتے ہو. میرا سونا تسا میرے کو آمنا پسند فرمائے بس ہوں روندے کیوں ہی لے. اللہ تو جاندا جبرائیل امین کو بھیجن دی کیا ضرورت ہے اللہ کو، لیکن اسا کو احساس دیوان واسطے، اسا کو احساس دیوان واسطے حضرت جبرائیل امین آ کے عرض کرن سونا کیوں پہ روندے ہو تسا آپ تا اللہ دے کول ونجنا پسند فرمائے. حضرت جبرائیل امین اللہ دے محبوب نے فرمایا جبرائیل میں کو پتہ ہے جب جہان دنیا تو میں رخصت سی ویسا میرا ابو بکر روندا کھڑوتے ہو سی، میرا عمر عثمان علی روندے کھڑوتے ہو سن، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ ویسی، میری بھی فاطمہ دی ہنجواں پوجن والا کوئی نہ ہو سی، میرے حسن و حسین دے سراں تے شفقت محبت ہاتھ رکھن والا کوئی نہ ہو سی. لیکن انہاں دی جدائی تے میں نہ روندا پیا، میں ای گل تے روندا پیا پتہ نہیں بعد وچ آون والی امت دے نال اللہ کیا کرے. اج امت دا حال ہے. میں عرض کیا کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیتے، حضرت جبرائیل امین حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی تھی امیر المومنین 3 دی مہلت دے چا 3 دی مہلت. 3 دیواراں دے بعد حضرت علی نے اس مقتول دے بیٹا کو نال کر کے پتراں کو نال کر کے بن کے قبرستان پہنچے اور حضرت علی نے حکم فرمایا اس دے بیٹا کو اس دے پتراں کو بن کے فرمایا کہ تسا اپنے ابے دی قبر کشائی کرو. قبر کھولی نے تو ابے دی میت کوئی نہیں، ابے دی میت کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے امیر المومنین حضرت عمر کو عرض کی تھی امیر المومنین مہربانی کرو اس نوجوان کو رہا کر دو، اے نوجوان اپنے دعوے سچا ہے. کیا دلیل ہے علی تیرے کول؟ عرض کی تھی سونا میرے کو نبی سونے دا فرمان دلیل ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث میرے کول دلیل ہے. اللہ دے محبوب نے فرمائے کہ میری امت دے اندر جیرا قوم لوط والا عمل کرے سی، شاید سارے جٹ برادری یہ قوم لوط کو نہ جان دے اس نے قوم لوط عمل کیرا آئی گئی چھوبر بازی والا قوم لوط والا عمل کرے سی. اللہ دے محبوب نے فرمائے کہ اس بندے دی میت کو مرن تو بعد مسلماناں دے قبرستان جو کٹ کے اور قوم لوط دے قبرستان جو کے رکھا ویسے. امیر المومنین اللہ دے محبوب دے فرمان دے مطابق 3 دہاڑاں تو بعد ازا قبر کشائی کی دیئے اس بندے دی میت قبر دے اندر موجود کوئی نہیں، لہذا اے نوجوان اپنی گالی سچا. اج کیرا بد عملی کیری بد عملی ہے کیرا گناہ ہے جر اس امت وچ موجود کوئی نہیں،
لیکن اے دعاواں والے دی دعاواں دا صدقہ ہے، منہ والے دی رحمت دا صدقہ ہے جو اللہ دے محبوب نے رو رو کے دعا منگی، اللہ مہربانی فرما میری امت کو دنیا دی رسوا تے ذلیل نہ کرے۔ اج ساکو نبی دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے، لیکن اسا اس امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا کو ناجائز فائدہ اٹھے لے۔ آخری گال میں عرض پیا کرنا میرے محترم سامعین، او پٹھان طالب علم روندا بھی بیٹھے عرض کرندے استاد جی میں جلے کمرے چ گئیاں نوجوان عورت میں کو گناہ دی دعوت پہ دیندی ہے تے میں کو آدھی اگر گناہ نہ کرے سے میں بہر ون کے واویلا کرے ساں تیرے خلاف۔ استاد جی میں حیران تھی گیا پریشان تھی گیا، انہوں قرآن انہوں دعوت پہ مل دیئے انہوں اللہ دا قرآن منع پیا کریں دے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب نہ ونو۔ حدیث پاک کی چاندے علماء کرام بیٹھے جلے مرد عورت نجائز عمل دے اندر مبتلا تھینن اون ویلے انہاں کولو ایمان چھٹی کر ویندے۔ اللہ دے محبوب دا فرمان انہاں دے اندر ایمان نہیں ہوندا، اللہ نہ کرے اس حالات دے اندر اگر موت آونے ایویں سمجھو ایمان تو بغیر انہاں دے موت آ گئی ہے۔ میرے محترم سامعین میں کو حکم تھی آئی معاشرے کی اصلاح واسطے چند گالیاں عرض کر چھڑے تا میں انہاں دے حکم دی تعمیل کیتی ہے۔ او طالب علم روندا بیٹھے استاد جی میں اس گناہ کو بچن واسطے منصوبہ بنائے، کیا منصوبہ بنائے؟ اے منصوبہ بنائے جو باتھ روم جو بن کے ساری باتھ روم دی گندگی اپنے وجود تے لا چھوڑیے۔ استاد جی میں یہ سوچے جو اگر باتھ روم دی گندگی کپڑا تے لاواں دھوون نال صاف تھی ویسی اگر گناہ کراں تا بغیر جہنم دی بھا دیو صاف نہ تھی سی۔ استاد جی میں گندگی لئیے نہر دے کنارے آیا، اللہ نے میں کو گناہ کل تا بچا چھوڑے آئے، نہر دے کنارے آ گیا، آ کے کپڑا کو بار بار دھوتے، جسم کو بار بار دھوتے۔ ہو سکتے استاد جی میرے جسم دھوتے کوئی گندگی رہ گئی ہوئے ان دی بدبو تا آ سکتی ہے لیکن میرے جسم دی وچوں خوشبو نہیں آ سکتی۔ استاد جی دی اکھیاں دی وچوں ہنجواں بہے پئیاں، استاد جی کھڑے تھی گئے اپنے شاگرد کو ہاتھ دے نال لئی کھڑوتن، اپنے شاگرد دے متھے کو چومدے کھڑوتن تے فرمائن شاگردا رو نہیں تے اللہ دی رضا دے خاطر گناہ کل بچن دے خاطر بدبو استعمال کی دیئے۔ اللہ پاک کو تیرے عمل اتنا پسند ہے جو اللہ نے تیری سے بدبو کو جنت دی خوشبو دے نال تبدیل فرما رہتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔